اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن عطا فرمایا، جو رات عطا فرمائی، جو وقت عطا فرمایا پاکستان کی انتخاب کا، وہ وقت بھی بڑا عظیم وقت تھا۔ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اگلا جو دن تھا وہ جمعۃ الوداع کا تھا، اور 3 دن کے بعد عید الفطر کی خوشیاں مسلمانوں کو نصیب ہونے والی تھی۔ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جس جیسا کوئی مہینہ نہیں، اور وہ عظیم رات جس جیسی کوئی رات نہیں، اور 3 دن کے بعد مسلمان جو عید کی خوشیوں میں مصروف ہونے والے تھے، اللہ رب العالمین نے اس خوشی سے پہلے مسلمانوں کو یہ ایک ایسی خوشی عطا فرمائی کہ ہر طرف خوشی، ہر طرف مسرت، ہر طرف شادمانی کے گیت گائے جا رہے تھے، اور مسلمان جو مجوزہ پاکستان کا حصہ بننے والے تھے یا جو حصہ بننے والے نہیں تھے، سارے کے سارے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مبارکبادیں دی جا رہی تھی، لی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ہندو اور سکھ لوگ جو مسلمانوں کے چہروں کے اوپر خوشی کے یہ اثرات دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، وہ انتہائی غصے کے ساتھ لال پیلے تھے جب وہ ہندو اور سکھ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے کہ مسلمان ایک الگ ریاست قائم کریں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں، اور مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹنا شروع کر دیں۔ 2 کروڑ مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اور 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں اس وطن کے حصول کے لیے دی، اور 90,000 سے زائد مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں، اپنی عصمتیں لٹا دیں، لیکن یہ وطن انہوں نے حاصل کر کے اپنے عظیم مشن کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا۔ محترم سامعین کرام، پاکستان اظہار و قربانی کے جذبے کے تحت ہی حاصل کیا گیا، اور وہ مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے یہ جذبہ عطا فرمایا تھا، عظیم جذبہ تھا ان مسلمانوں کے دلوں میں کہ جو اپنے لیڈروں کی بات کو مانتے ہوئے اور ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے دوڑتے چلے جا رہے تھے، اور اپنے اس وطن کو حصول کے لیے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرات گرامی، یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں ملک عطا نہیں کیا گیا، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملک حاصل ہوا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کتنے المناک اور دردناک واقعات اس وطن کے حصول کے پیچھے ہیں۔ مسٹر رالف کہتا ہے کہ مسلمانوں نے جو اس وطن کے حصول کے لیے اپنی قربانیاں دی، اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ایک لٹا پھٹا قافلہ جب پاکستان کی طرف ہجرت کر رہا تھا، رستے میں سستانے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو اچانک سکھوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو وہاں پہ ایک ماں کی گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، ایک درندے شخص نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کو ہوا میں پھینک دیا، اور نیچے اپنی کرپان کا رخ اس بچے کی طرف کیا، اور وہ بچے کے پیٹ میں وہ کرپان اس طرح سے گھونپ دی گئی کہ بچے کی چیخ نکلی اور فوراً دم توڑ گیا۔ اس درندے شخص نے اس بچے کو اچھال کر ماں کی گود میں پھینکا اور کہا کہ یہ لو اپنا پاکستان۔ ماں نے جب اپنے اس معصوم بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو ماں کا دل بھی دھڑکنا بند ہو گیا، اور فوراً اس کی جان بھی جسم سے جدا ہو گئی۔ محترم سامعین کرام، اس طرح دردناک واقعات اس وطن کے حصول کے پیچھے تھے۔ جب ایک مہاجر اپنی آپ بیتی لکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ اردو ڈائجسٹ میں بھی چھپا کہ وہ مہاجر نوجوان کہتا ہے کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو ہم نے ایک کرہنے کی آواز سنی، جب ہم قریب گئے تو وہ ایک خاتون تھی، میرے جو والد محترم تھے وہ اس کے قریب گئے، اور جب دیکھا کہ اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں اور اس کی چھاتی بھی کاٹ دی گئی ہے، ملک پاکستان تو ہمیں مل گیا ہے، اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں امت کے کسی کام تو آئی ہوں۔ یہ جذبہ تھا ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جنہوں نے ہمارے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح وہ نوجوان کہتا ہے، پھر ہم نے نہر کو عبور کیا تو پھر ہمیں ایک عورت کے کرہنے کی آواز آئی۔ جب ہمارے قافلے میں موجود جو ڈاکٹر نصیر الدین ایک بزرگ تھے، وہ اس عورت کے قریب گئے اور علاج معالجہ کرنا چاہا، لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئیں۔ جب وہ عورت اپنا آخری دم لے رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے،
اور پاکستان کو میرا آخری سلام کہیے گا، اور میں پاکستان کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہی ہوں۔ اسی طرح وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب پھر ہم آگے چلتے گئے تو ہمارا گزر کی ایک عورت کے پاس سے ہوا جو انتہائی زیادہ خون کے ساتھ لت پت تھی اور کسی فصل میں اس کو گرا دیا گیا تھا۔ جب اس کے قریب ہم میرے ابا جان گئے تو انہوں نے اپنے سارے زیورات میرے ابا جان کو دیے اور کہنے لگی کہ میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ جو سارے مرد حضرات تھے ہمارے خاندان کے، وہ بھی وطن پاکستان کے حصول کے لیے قربان ہو گئی ہیں، یہ میرے کچھ زیورات ہیں، یہ جا کر میری امانت قائد اعظم محمد علی جناح کو دینا اور ان کو یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی کامیابی اور ترقی کے لیے میرا بھی حصہ قبول کر لیں۔ یہ جذبہ ہماری ان خواتین کا تھا جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے جو ہر وقت ہر لمحہ تیار رہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح امرتسر سے گزرتے ہوئے کالکا سے جو ایک ریل گاڑی گزری اور لاہور میں آ کر اس نے اسٹے کرنا تھا، وہاں جب مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اس گاڑی میں سوار تھے تو اہلیان لاہور بڑے شاندار استقبال ان کا کرنے کے لیے تیار تھے اور کھانے کا ارینج کیا گیا، ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا گیا۔ جب وہ ریل گاڑی دور سے اس کا دھواں ابھرا تو یہ جو استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے، ان کی خوشی کی حد نہ رہی اور نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند کرنے لگے، نعرہ رسالت کی آوازیں بلند کرنے لگے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ جو وہ ریل گاڑی قریب آتی گئی، ان کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ جب وہ ریل گاڑی لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچتی ہے تو یہ جب نعرے بلند کرنا شروع کرتے ہیں لیکن اس ریل گاڑی سے کوئی نعرے کا جواب نہیں آتا۔ جب وہ ریل گاڑی رکتی ہے تو یہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف لپکتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس ریل گاڑی میں کوئی زندہ شخص موجود نہیں ہے، ساری کے ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور پوری گاڑی خون کے ساتھ لت پت ہے، تو اس وقت ان لوگوں کے دل بھی دھڑکنا بند ہو گئی۔ اس طرح سے ایسے المناک اور دردناک واقعات اس وطن کے حصول کے پیچھے تھے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح ایک نوجوان مہاجر اپنی ہجرت کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جب پاکستان کی طرف ہجرت کرنا چاہی تو پیچھے میرے ہندو اور سکھ تھے اور آگے دریا ستلج تھا، تو مجھے تیرنا بھی نہیں آتا تھا اور بار بار میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں دریا میں چھلانگ نہیں لگاتا تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں قتل ہو جاؤں گا، اور اگر چھلانگ لگاتا ہوں مجھے تیرنا بھی نہیں آتا پھر بھی میں فوت تو ہو جاؤں گا۔ لیکن بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی لکڑی کے ذریعے سے میں تیر لوں گا، اگر بچ گیا تو بچ گیا، نہ بچا تو کم از کم ان کے ہاتھوں سے تو مرنے سے بہتر ہے کہ میں پانی میں ڈوب کر مر جاؤں۔ جب اس نے تیرنا شروع کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس طرح پانی کے اوپر تیر رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میرے ساتھ اس طرح تیر کر دریا کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نے جب قریب جا کر لوگوں کو دیکھا تو وہ زندہ لوگ نہیں تھے، وہ محض لاشیں پڑی ہوئی تھیں جو پانی کے اوپر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ انڈیا سے پاکستان کی طرف جتنے بھی رستے آتے تھے، کوئی رستے میں کوئی ایک کنواں بھی ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کی گنجائش ہو، سارے کنویں لاشوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ ان مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں اور عصمتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا دیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وطن پاکستان کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں بھی پیش کی گئیں اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں وطن عطا فرمایا۔ آج کس منہ سے ہم اس موسیقیوں کے ساتھ اور گانے بجانے کے ساتھ اس عظیم دن کو گزارتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس وطن کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے کس طرح سے اپنی جانوں کی قربانی لگائی ہے؟